بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سے ڈر کیوں لگنے لگا ہے؟ ہم سب کو دین سے اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بس یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں نے پہلا بیان بھی اسی کے اوپر دیا تھا، آج پھر اسی کے اوپر دے رہی ہوں کہ سوال کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے، کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دل میں عجیب سا ڈر لگ جاتا ہے؟ اب کیا کبھی آپ نے قرآن کھولا لیکن دماغ میں کیا خیال آیا؟ اگر میں غلط سمجھ رہی ہوں تو جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں یہی ڈر ہوتا ہے، ہائے ہماری یہاں سے غلطی نہ ہو جائے، ہائے ہماری وہاں سے غلطی نہ ہو جائے۔ قرآن کھولتے ہیں تو یہ ہائے کیا یہ مجھے قرآن کا ترجمہ صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ کیا جو میں محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ یہ ڈر گناہ نہیں ہے، یہ دین سے محبت کی نشانی ہے۔ انسان کا دماغ جب بہت زیادہ رولز سنتا ہے نا تو وہ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ یہ ریلز دیکھتے ہیں، ہم لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، ہر مولوی کا، ہر مفتی کا، ہر عالم کا الگ الگ بیان ہے، ان کسی کی بھی آپس میں ایک بات نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ہر چیز کو نا ہم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ جب ہم کچھ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں مولوی کا بیان یاد آ جاتا ہے، اس کا بیان یاد آ جاتا ہے، مفتی یہ کہتا ہے، عالم یہ کہتا ہے، فلاں فلاں، جو بھی ہر لفظ ڈر بن جاتا ہے ہمارا، ہر عبادت ٹیسٹ لگتی ہے، ہر بات فیل ہونے کا امتحان لگتی ہے۔ یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آج کا دین 60 سیکنڈ کا کلپ ہے بنا کنٹینٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ تو میری بات یا جہنم، ٹھیک ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا دین نہیں سکھایا جو آج ہمارے 60 سیکنڈ کا کلپ بنا ہوا ہے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے سمجھنا، پھر آسانی، پھر محبت، ٹھیک ہے؟ اب اختلافات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز پر ایک جیسی رعا نہ ہونا، یہ اسلام میں ہمیشہ سے رہا ہے، صحابہ کے درمیان بھی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز تھی۔ مثالیں، مطلب ایسی مثالیں جو ایک دوسرے کے خلاف کرے مگر انہوں نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، ایک دوسرے کو گناہ گار نہیں کہا۔ آج ہم ہر جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے یا جن کے بھی اختلافات ہوتے ہیں یا عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، استغفر اللہ اس نے شرک کر دیا، استغفر اللہ اس نے یہ کر دیا۔ نہیں 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 بھائیوں بہنوں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، نہیں ہے ہمارا دین۔ اللہ تم سے وہ سوال کرے گا جو تمہاری سمجھ کے لیول کا ہوگا۔ تم کسی کو دیکھ کے، کسی کی عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق کرے، تم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلاں اسکالر کی بات کیوں نہیں مانی، اللہ پوچھے گا تم نے کتنی کوشش کی اسلام کہ تم اپنے اسلام کو جاننے کی کتنی کوشش کی، تمہارے دماغ میں تمہارا اسلام کتنا ایک آیا۔ اسلام ہر تھکے ہوئے دل کے لیے آیا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں، جس کا بھی دل تھکا ہوا، جس کو بھی سمجھ نہیں آیا، تھکی ہوئے دل سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک جاتا ہے۔ اب ہمارے دل میں کیا اسلام آیا کہ ہم نے اپنے دل کی مرضی کے مطابق اپنے اسلام کو جانا، ٹھیک ہے؟ جب اگر دین آنسو دے، گھبراہٹ دے، خود سے نفرت دے تو وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو دین سے بھاگنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہر چیز کا جواب فوراً مت ڈھونڈو، ہر کلپ کو فتویٰ مت سمجھو، اپنے لیے سلو اسلام چنو، اپنے لیے سلو اسلام چنو۔ اب سلو اسلام کا مطلب تھوڑا تھوڑا، سکون کے ساتھ، بنا ڈر کے۔ اگر آج آپ صرف اتنا کر پائیں کہ اللہ سے کہہ دیں یا اللہ مجھے سمجھ آ جائے بس،
تو یہ بات بھی عبادت ہے۔ اللہ تھکے ہوئے دلوں کو سب سے پہلے سمجھتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے صرف اتنی ہی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، کہ اپنا دین، اپنا اسلام اپنے دل کے مطابق سمجھو، ہر بات کو سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، خود ڈھونڈو، خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ لوگ صرف عربی پڑھتے ہو، سمجھ کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ آج سے بقرہ کی پہلی دیکھ لینا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت بن کے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو، اور اگر آپ پڑھ لیتے ہو ترجمہ، عمل نہیں کرتے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو